کوئی کسی کو جن آئے ہوئے اور وہ ایسے 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 کر کے آ رہے ہیں, ان کا جوتا اٹھایا گیا. تو لوڈو میں بھی بڑا کام آتے ہیں. وہ ویڈیوز ہیں کہ لوگ نا ایسے کر کے اس کو شوف کرواتے ہیں اور چھکے آ جاتے ہیں. وہ تو خیر وہ تو شغل میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز. وہ شعبدہ بازی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آنکھوں سے کیل نکال رہا ہے. اقرار الحسن نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان پہ, اور ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انفیکٹ وہ شعبدہ بازی یا جو ٹرکس ہوتے ہیں, جو ہینڈ ٹرکس ہوتے ہیں, وہ نہیں بھی کر رہا, اگر کیل واقعی میں نکل بھی رہے ہیں, تو یہ برو شیاطین کیل آ کے پلیس کرتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں جسٹ ٹو میک دا بلیف آف دیٹ پرسن اسٹرانگر. اور ہم اللہ کے اولیاء کی قدر کرتے ہیں, اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اس کی زبان چلنا بند ہو جائے جو اللہ کے اولیاء کی قدر نہیں کرتا. اور سلف کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ, ان میں سے ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے نا, بیفور ٹیکنگ دا میڈیسن, وہ میڈیسن کو نا پھینکتے تھے نیچے کہ تیرے اندر شفا نہیں ہے, پھینکتے تھے زمین پہ, اس کو ڈسٹی کر کے پھر وہ لیتے تھے. میننگ کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے. میں نے آج تک جتنے تعویذ کھولے ہیں برو, جتنے تعویذ میں نے کھولے ہیں آج تک, اس میں نے دیکھا جادو تھا. اس کے ایک سیکنڈ کے شف کو لینے کے لیے جو آپ کو پتہ بھی نہیں وہ پڑھ کیا رہا ہے, جس کی کچھ عرصہ پہلے داڑھی بھی نہیں تھی, اور وہ کلیمز کیا کرتا ہے کہ میں کبھی سوتا نہیں ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا میں اللہ کا ولی ہوں, بٹ ان کے سامنے ان کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب جس کا جوتا اتنا اسٹرانگ ہو کہ جنات کو بھگا دے, اور ان کا جوتا اٹھایا ہوئے اور پیر صاحب کھڑے ہو گئے نا خوشی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج آفس میں بیٹھے گپ شپ مارے تھے, اور ہماری نظروں کے سامنے کچھ ویڈیوز گزریں حق خطیب حسین کی. آپ کو پتہ ہے میں نے جم جانا تھا, بٹ وین یو شیئرڈ سم آف دا ویڈیوز ود می, سبحان اللہ, میں نے کہا نہیں یار اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں. مجھے بڑا آکورڈ لگا سبحان اللہ. تو یہ جو ہم نے آج ہم جو آج اسکویز ہو کے بیٹھے ہوئے, تو ہم نے سوچا کہ آج وینسڈے نائٹ انکلوسیو ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کر لیں, اور ہم اس میں بات کر لیں کہ یہ سارے ایک دکانیں کھلی ہوئی ہیں, یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں, اور شاید بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں جو ان کو ٹھیک سمجھتے ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے, اور یہ کیوں اسلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسے کیوں غلط سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیل نکال رہے ہیں, لوگوں کے منہ سے زنجیریں نکال رہے ہیں, کوئی کسی کو جن آئے ہوئے اور وہ ایسے 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 کر کے آ رہے ہیں, ان کا جوتا اٹھایا گیا. وہ تو لوڈو میں بھی بڑا کام آتے ہیں. وہ ویڈیوز ہیں کہ لوگ نا ایسے کر کے اس کو شوف کرواتے ہیں اور چھکے آ جاتے ہیں. وہ تو خیر وہ تو شغل میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر شیخ اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جانا کیا دم کروانے کے لیے اسلام میں غلط ہے؟ نہیں, بالکل جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ سے دعا کرنے کو بھی بولتے تھے, مختلف صحابہ ایک دوسرے کے پاس بھی گئے دعا کروانے کے لیے, تو دعا کروائی جا سکتی ہے, دم کروایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو نا اگر ہم اس کو تھوڑا سا جو شرک کا جو کانسیپٹ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کیسے آیا, ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی قوم میں جب سیلاب آیا سب چلے گئے, تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے there were 10 centuries اور 10 generations جس میں توحید تھی. اور اس کے بعد شرک کریپن کس طرح سے کیا کہ شیطان نے آ کے لوگوں کو وسوسہ دیا کہ تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, وہ اس دنیا سے گزرتے جا رہے ہیں, تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا تھا, تو ان کو دیکھے تمہیں رب یاد آتا تھا, اب وہ جاتے جا رہے ہیں, تو دیر شوڈ بی سم تھنگ تاکہ تم رب کو یاد کر سکو. اور پھر انہوں نے ان لوگوں کے ڈرائنگز بنائی دیواروں پہ. بڑا ٹائم لیا شیطان نے, ہی واز ویری پیشنٹ, اور یعنی جنریشنز آفٹر جنریشنز بعد میں جا کے نا آہستہ آہستہ کریپ ان کیا, اور پھر بعد میں جو ان کے نیک لوگ تھے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور میں سوچتا ہوں برو, میں نے نا ریسنٹلی ایک ایکسرسائز کرنا شروع کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا یہ کلمہ کتنا اسینشل ہے, اور کون کون سے عمل ہم کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جہاں پہ یہ کلمہ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ لیٹس سے وین وی آر پریئنگ, آپ دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہو, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک لا الہ غیرک, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا. فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد, یعنی وہ آپ کو ایلیمنٹ ملتا ہے. پھر آپ جب اتحیات میں جاتے ہو آپ پھر کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی بار بار آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہو. اور جب آپ تھوڑا ڈیپ سوچتے ہو نا,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا they all had one message, لا الہ الا اللہ, اور یہی میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. اور یہ اتنی اسینشل ہے اسٹیٹمنٹ, اگر اس میں تھوڑا سا بھی کھوٹ آ جاتا ہے, کسی چیز کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ کلمہ. میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں شیطان کب بھی آ کے نہیں کہے گا کہ دیکھو اللہ ہے اور پھر اس کے علاوہ یعنی تم اللہ کے نبی سے اولاد مانگو یا مدد مانگو یا حق خطیب سے شفا مانگو. نہیں, شیطان ہمیشہ اس اینگل سے آتا ہے کہ دیکھو اللہ تو ہے, تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں سمجھنا. ربوبیت میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا, مینلی الوہیت میں اور اسماء و صفات میں گمراہ کرتا ہے. جو توحید ہے اس کی 3 جو کیٹیگریز ہیں, ربوبیت کا رب اللہ ہے, یہ خالق و کائنات, آسمان سے بارشیں برسانے والا, یہ سب یہ اللہ ہے. الوہیت کے اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. بالکل. آپ کو پتہ ہے مشرکین وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت ایسے نہیں کرتے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں. I mean this concept is contradictory actually. اور وہ کہتے ہیں کہ سنس آپ نے ایک جج کے پاس جب جاننا فیصلہ دینا تو آپ کو لائر چاہیے, تو آپ کے یہ لائرز ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جج جو ہے اس کو تو غیب کا علم نہیں ہے کہ آپ نے قتل کیا یا نہیں کیا, لیکن رب العالمین کو غیب کا علم ہے. یہی پرابلم ہے نا کہ اچھا جی میں نے اپنی سفارش بھیجنی ہے, وہ مینیجر کو سی او کو پتہ نہیں ہے میرے بارے میں, تو میں جو ان کے نیئرسٹ اسسٹنٹ ہے نا ان کو بتاؤں گا تو وہ بتائیں گے. The problem is نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ اکبر. اور یہ جو برو اصل میں نا بات پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے نوح کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو تو نہیں پکارتے, ہم ان کو دیکھ کے ہمیں رب یاد آتا ہے. So they used to see the people of pictures of his بزرگ and they used to say کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اتنے اچھے لوگ تھے, تہجد گزار تھے اور سارا. اوور جنریشنز پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, ہمارے آبا و اجداد باپ دادا ان کو دیکھتے تھے. بالکل. تو یہ تو کوئی بڑے لوگ ہیں. بالکل. اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی لوٹاتا نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. تو ایسا ایسا ان سے کہنا شروع کیا کہ آپ رب سے کہیں, آپ اللہ سے کہیں, ٹھیک ہے. اور پھر الٹیمیٹلی اوور جنریشنز لوگوں نے ان کی لات منات عزا, یہ بڑے نیک لوگ تھے, یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, یہ خدمت کرتے تھے, یہ لوگوں کے لیے سیلف لیس لوگ تھے. تو یہ سارے ان کو نا رب بنا لیا. نا ہمارے جو امت ہے وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ یہ جو شف والی سرکار ہیں یا یہی بیسکلی جو ہے نا شفا کے مالک ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں شفا رب دیتا ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں شفا رب دیتا ہے. بٹ یہاں پہ کوشچن یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا اگر ہم دین پڑھیں نا, کچھ نہ کچھ پڑھ لیں, تو اس میں یہ ہے کہ تم اللہ سے پکارو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ پکارو. میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, جتنے بھی لوگ ان کے پاس جاتے تھے, اینڈ سبحان اللہ آئی یوز ٹو سی ہز فوٹوز بائی دا وے, لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں کہ یار یہ ہے کون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی دیز پیپل آر مسلمس, ان لوگوں نے شاید کبھی زندگی میں اتنا ٹائم نہیں نکالا ہوگا کہ ہم کور ٹو کور قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. بالکل ایسی بات ہے. اگر پڑھا ہوتا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کبھی بھی ادھر نہ چاہتا. بالکل ایسی بات, رائٹ. اور بات یہ سمجھ میں آتی کہ جیسے بھی آپ ماشاء اللہ توحید کے بارے میں بات کرے تھے نا, دیکھیں توحید کو علماء نے مزید سب کیٹیگرائز کیا ہے. توحید ربوبیہ ہے, توحید الالوہیہ ہے, اور ابن باز رحمہ اللہ ماشاء اللہ ان کے میں پڑھا تھا ایک ویڈیو, سبحان اللہ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ربوبیہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میں خالق ہوں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رازق ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. اور بڑے اب دیکھیں نا سبحان اللہ, وین یو لرن دیز تھنگس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں کون. الالوہیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بندے کے ایکشنز ہوتے ہیں رب کے بارے میں, میننگ اگر آپ نے مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ سے. دیز آر یور ایکشنز بیسیکلی. آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے, کس سے مانگنا ہے, شفا دینے والا کون ہے. اب آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اب دیکھیں رسول اللہ کتنا فالو کرتے تھے قرآن مجید کو صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی وانذر عشیرتک الاقربین, رسول اللہ نے ایک منٹ نہیں لگایا سبحان اللہ, دین اینڈ دیر حکم کی تعمیل کرتے ہیں, پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں, اور دعوت دینے کے بعد کیا کہتے ہیں, وہ جو پہاڑ کے پیچھے اگر فوج آ رہی ہے, اگر آپ لوگوں کو یعنی کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کو تو سچا پایا. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, دا نیئرسٹ آف ہم
ان کی صفیہ، ان کی جو پپھوں ہیں، ان کے جتنے بھی چاچا جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، اور ان کی ڈاٹر یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اے فاطمہ اپنے آپ کو بچا لینا کہ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. اللہ اکبر. اف دس از دا کیس آف رسول اللہ، تو ان کے بعد دنیا میں جو بھی بندہ ہے وہ کام نہیں آ سکے گا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا. سو دس از یہ جو کانسیپٹ آف توحید ہے نا، اسلام اس کے بارے میں ہمیں یہ کھول کھول کے بتاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری ایکسٹرا سینسٹیو ان ٹرمز آف توحید. ہم انفارچونیٹلی اپنے بارے میں تو ہمارا ریڈار بڑا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ٹونٹ تو نہیں کر دیا، اس نے میرے بارے میں بات تو نہیں کر دی. بٹ توحید کے بارے میں اچھا دیکھیں، لوگ ان کے پاس ٹھیک ہے، ہم لوگ پیپل مائٹ بھی تھنکنگ کہ تو ہاں بھائی ہم ان کے پاس رب سمجھ کے اللہ سمجھ کے نہیں جاتے، ہم تو کہتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں اور وہ دعا کریں. پہلی بات تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے جو دین دیا نا ہمیں، اس میں صحابہ سے جب جو لوگ نان مسلم آتے تھے اور صحابی بنتے تھے ان سے بیعت لیتے تھے کہ تم نے کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، اور یہ بیعت لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اتنا سینسٹیو کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ ان میں سے کسی ایک کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر اونٹ کے چلاتے ہوئے اونٹ کو چھڑی گر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو بٹھاتے اور چھڑی خود اٹھاتے، کسی سے نہ کہتے. although کسی سے کہنا کہ مجھے چھڑی اٹھا دو حرام نہیں ہے، میں کہہ دوں مجھے پانی پلا دو، جو استطاعت رکھتا ہو وہ حرام نہیں ہے. بٹ یو ہیو ٹو بی سو مچ سینسٹیو. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس میں 70,000 لوگ بغیر میرے ذہن میں ابھی یہ آ رہی تھی، سبحان اللہ، دیکھیں کتنے خوش نصیب ہوں گے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، کہ یعنی یہ کسی سے جو مباح چیزیں ہیں پرمیسیبل ہیں وہ بھی نہیں کرتی. مثال کے طور پہ کہ یار اچھا آپ جا رہے ہو فلاں جگہ پہ، میرے لیے بھی دعا کر دینا، حالانکہ یو کین ڈو دیٹ کہ آپ پرٹیکولر جگہ میں جا رہے ہو. ان لوگوں کا توکل بھروسہ اللہ پر ایسا ہے کہ جیسے سبحان اللہ، یا اللہ آپ ہی میری مشکل کو دور کر سکتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ، یو نو دس از اے لیسن فار آل آف اس. مجھے آنیسٹلی آن اے پرسنل لیول جو بھی یہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے. بات یہ آتی ہے سمجھ میں کہ اگر آپ کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہو اور آپ نے تھوڑا بہت سامان لیا، آپ کو اگر شاپ کیپر 50 روپے بھی کم دے دینا، آپ ذرا 2 دفعہ دیکھتی ہو اس کو کہ یار تم نے مجھے اتنا بچا سمجھا ہوا ہے. یعنی ہم مانیٹری چیزوں کے حوالے سے، دنیاوی مٹیریلسٹک چیزوں کے حوالے سے وی آر ویری اٹینٹیو برو کہ اچھا یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس نے مجھے پورے پیسے نہیں دیے، اچھا اس نے مجھے پورا رائٹ نہیں دیا. ہم نے دین کو اون کیوں نہیں کیا؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ ہم کیوں ایسے بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا unless and until اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو؟ کہ جیسے وہ 2 جو فرشتے تھے، جادو کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ہاروت ماروت کو بھیجا تھا، بیسیکلی وہ جادو سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اور وہ بتاتے بھی تھے کہ دیکھیں ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، رائٹ، نہیں سیکھو، ہم سے نہ سیکھو. لیکن پھر بھی لوگ مٹیریلسٹک تھے اس وقت بھی، وہ جادو سیکھا کرتے تھے اپنے بینیفٹ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اپنے جادو سے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو. میننگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ کمز ڈاؤن ٹو دی پرمیشن آف اللہ. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا. ہاں بالکل. اس پہ نا اصل میں ایک جو چیز جو ہم نے ڈیفائننگ فیکٹر رکھنا ہے نا، وہ یہ رکھنا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو فار ایگزامپل کسی راکھی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ روکیا کر دیں فار ایگزامپل، وہ بھی جو شفا دیتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیتا ہے. ہم بھی جب حق خطیب صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ہم اس لیے جا رہے کہ آپ نے شفا دینی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سے شفا دینی ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسائل 3-4 ہیں. پہلی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں احتیاط کا معاملہ بہت زیادہ ہے. وہ جو حدیث 70,000 والی ہے جس میں لوگ جنت میں جائیں گے، کیا لا یسترقون ولا یستعون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ کاٹری نہیں کرواتے، وہ رقیہ کا کہتے نہیں ہیں، although حرام نہیں ہے، لیکن ان کا رب پہ ایسا توکل ہوتا ہے کہ وہ رقیہ کا کہتے نہیں ہیں، اور وہ سپرسٹیشنز فالو نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. تو پہلی بات ہے توکل جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ان کے جو بزرگ تھے، ایک بزرگ نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ آپ کسی سے کہتے نہ کہ کہہ سکتے ہو کہ میرا فلاں کام کر دو، دوسری دفعہ کہہ سکتے ہو کہ ریمائنڈ کرا دو کہ میرا کام آپ نے نہیں کیا تو ریمائنڈر ہے، لیکن تیسری دفعہ کہنا پھر اس میں شرک کی بو آتی ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ رب مجھے کرے گا. ناؤ دا پوائنٹ از، ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت 2 نمبری ہے
جادو جنات ان سارے معاملات میں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے لوگ میں 99.9% 2 نمبری ہے. آپ اس بندے کے پاس جا سکتے ہیں جس کے کردار, اس کی عبادت کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے تو ہاں بھی. دوسری بات, وہ شخص جو پڑھ رہا ہے قرآن سے شفا ہے, شف کرنے میں شفا نہیں ہے. تسبیح کو ایسے سے کر کے ہزاروں لوگوں کا سامنے ہونا, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بہت سارے بیمار ہو گئے, آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ اوکے مسجد نبی میں اکٹھے ہو جاؤ اور سب بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں شف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہتے تھے قرآن پڑھو, قرآن پڑھنے میں تو قرآن میں شفا ہے, بٹ وہ تو زبان سے کچھ پڑھ ہی نہیں ہے نا, ہی از ممرنگ سم تھنگ. یہاں پہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ جو زبان سے وہ کہہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ایک بندہ پورا قرآن بھی پڑھ دے بٹ اس کے بعد بھی کوئی زبان سے کچھ کہتا ہے نا, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ پرسن. کیوں آپ زبان کو ہلا رہے ہو؟ کیونکہ جادوگر کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں, بٹ یہ ان کا عام ٹرینڈ ہے کہ پھر اپنے جنات کو, اپنے جن کو خدا بنایا ہوتا ہے انہوں نے, جس کا ڈیل کی ہوتی ہے, اس کو پکارتے ہیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز ان کو دیکھی ہیں جس میں وہ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں یا رب امت محمد کی حفاظت فرما, اور پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, ہی از سنگ نتھنگ, جسٹ ممرنگ اینڈ لپ سنگ, آمین آمین آمین, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس میں نا ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, جیسے آپ نے وہ نوح علیہ السلام کی بات شروع کی تھی نا, ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا کامن اینیمی شیطان ہے. اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ آپ دیکھیے گا کہ میں آدم کو علیہ السلام اور ان کی ذریت کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو ہو سکتا ہے, اٹس ویری مچ پاسبل, جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیاطین آ کے تنگ بھی کرتے ہیں ان کو. ہو سکتا ہے شیطان اندر آ جائے اور یہ بندہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے. ون ناؤ وٹ ہیپنز از, فار ایگزامپل کوئی بھی ایکس بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں راکی ہوں, رائٹ, اور وہ اسی طرح فیمس ہے, رائٹ, اس کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں پتہ کہ اچھا جی اس نے علم کہاں سے حاصل کیا اور وہ پڑھتا کیا ہے ان دیٹ ریگارڈ. اب یہ بندہ بیچارہ جاتا ہے اس کے پاس, رائٹ, اور یہ بندہ اپنے جو قرین ہے ان سے رابطہ کر کے, کیونکہ دونوں شیاطین ان کا کام کیا ہے کہ جی ان دونوں بندوں کو ڈائیورٹ کرنا ہے, اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے, ان کا عقیدہ خراب کرنا ہے. تو وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھے تو یہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہوگا اندر ہی اندر, جیسے آپ نے ابھی مرمرنگ کی بات کی. سملرلی اب اس جو بھی شیطان ہے وہ اس بندے کے اندر ہے جو کہ شکار ہے اس چیز کا, وہ نکل جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, مینی ایٹ ٹائمس کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, ہم دیکھیں بغیر جوتوں کے فلاں جگہ میں جا رہے ہیں اور ہمیں اولاد ہو گئی, ہمارا یہ کام ہو گیا. ان کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ یار دس پرسن از سم تھنگ, یہ بندہ میرے کام آ سکتا ہے. عقیدہ خراب کر دیا, دا جاب از ڈن, شیطان نے اپنا کام کر دیا ہے, اس کو شرک کی طرف لے کے آ گیا, چاہے جتنا مرضی یہ اپنا نام محمد, عبداللہ, زینب, فاطمہ رکھ لے. تو بات یہ آتی, یہ شیطان کے اب یہ کہہ لے حملوں میں سے ایک اٹیک ہے. ایگزیکٹلی, اور سب سے بڑا اٹیک ہے. دس از واٹ کرسچنز ڈو بیسیکلی, ان دا نیم آف جیزس کم آؤٹ, اور وہ واپس آ بھی جاتے ہیں برو. بالکل, اب جو ان کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اس دین پہ اور اس کلمات پہ, اصل میں اصل دین ہے. اب دیکھیں اس نے دونوں, میں نے تو برو آپ کی سوری بات کر رہا ہوں, کچھ دن پہلے ایک ہندو بھی دیکھا, آپ ویڈیو دکھا سکتے ہیں اوپر, کہ جس میں وہ اچھا وہ پنڈت ہے, اورنج کپڑے پہنے ہوئے ہیں, رش لگا ہوا ہے, ہزاروں کا مجمع ہے, اور ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے گلے میں بڑی خارش ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے, کہتے ہیں اپنا منہ کھولو, وہ اسے کھولتی ہے تو وہ خطیب بھائی کی طرح نا, اور کہہ رہے ہیں شف, ٹھیک ہے, وہ بھی شف ہے, وہ بھی شف ہے, شف ہر ریلیجن میں پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, کہتے کہاں گئے, وہ کہتی ہے کہ چلی گئی, کہتے چلو سر ٹیکو, وہ کہتے سر ٹیکو اور چلی جاؤ یہاں سے, ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیں نا, وہ ایک ان کے پکا کلائنٹ بنا گیا, اور اب یہ بندہ اب دیکھیں مارکیٹنگ کرے گا کہ یار یہ بندہ بڑا کمال کا ہے, اور غلط ایمان اور غلط توکل کی وجہ سے. تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. 11 ارب کی برو پراپرٹیز ہیں ان صاحب کی. اور دیکھیں مجھے شکایت زیادہ حق خطیب صاحب سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کے عمل سے ہے, مجھے شکایت آپ لوگوں سے ہے کہ ایک بندہ ایک جعلی چورن بیچ رہا ہے, ایک غلط اس نے دربار لگایا ہوا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ شعبدہ بازی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آنکھوں سے کیل نکال رہا ہے. اقرال حسن نے بھی ویڈیوز بنائی ان پہ, اور ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان فیکٹ وہ شعبدہ بازی یا جو ٹرکس ہوتے ہیں, جو ہینڈ ٹرکس ہوتے ہیں, وہ نہیں بھی کر رہا, اگر کیل واقعی میں نکل بھی رہے ہیں, تو یہ برو شیاطین
کی لا کے پلیس کرتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں جسٹ ٹو میک دا بلیف آف دیٹ پرسن اسٹرانگر کہ یہ بندہ بالکل حق ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, یہ بندہ ہمیشہ اس خطیب سے جڑ جاتا ہے. برو آپ دیکھو مثال کے طور پہ اگر کسی گھر میں کوئی بزرگ ہیں یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہارٹ کی پرابلم ہے, رائٹ, تو ہم کرتے کیا ہیں, وی ٹرائی ٹو فائنڈ دا بیسٹ ڈاکٹر ان دا ٹاؤن. اگر ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں ہم ہو سکتا ہے ٹریول ابراڈ بھی کریں اور بیسٹ ڈاکٹر کو دکھائیں گے, رائٹ. ہم ایسا نہیں کرتے, ایک کام کرتے ہیں یار, وہاں پہ میں نے دیکھا تھا ایک بندے نے نا وائٹ کوٹ پہنا تھا ایک جھونپڑی میں, اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی پی ہے وہ, تو ہم اس کو ذرا ہارٹ دکھاتے ہیں اپنے اس جو ہے بندہ جو مریض ہے. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم بیسٹ آلٹرنیٹ دیکھتے ہیں, بیسٹ ڈیسیجن لیتے ہیں. ہم نے کبھی کسی یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, ہم اتنی ریکی کرتے ہیں کہ اچھا یار اس کے یہ پرکس ہیں, اس کے بعد میں اچھی جاب کر سکوں گا. یہ مٹیریلسٹک چیزوں میں ہم بہت نٹی گریٹی میں جاتے ہیں, لیکن دین ہی کو ہم نے ستیلا سمجھا. آپ جاپنیز کو دیکھ رہے ہیں برو, وہ انہوں نے کیا کچھ بنا دیا ہے, بٹ اور کتنا مشینز اور کارز اور سب کچھ ان کے پاس ہے, بٹ وین دے کم بیک ہوم وہ ایک اسٹون کے سامنے اپنا سر ٹیک دیتے ہیں. اور جو شیطان کی چالیں ہیں اس میں سب سے بڑی چال شرک ہے. وہ شرک کے بعد کفر, اور کفر کے بعد بدعات, اور بدعات کے بعد صغیرہ گناہ میں انوالو کرنا, اور اس کے بعد ایسی نیکیوں میں انوالو کرنا. یعنی یہ سٹیپس ہیں جو مقاعد شیطان میں سے ہیں. تو شرک سب سے بڑا سٹیپ ہے. اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک, یہ رسول اللہ کے لیے میں تیرے سارے کر دوں گا. اور میں دیکھیں بات سنیں, ہم نہیں کہہ رہے کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پانی پلا دو. اس میں 3 شرائط ہونی چاہیے, حی, حاضر, قادر. اگر ایک شخص ہے جو الحی ہے, زندہ ہے, حاضر ہے, پریزنٹ ہے, اور وہ کام کرنے پہ قادر ہے, پانی پلانے پہ کوئی ہر بندہ قادر ہے, ٹھیک ہے, مجھے فلاں چیز میرا فون چارج کر دو کائنڈلی, یہ قادر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کہہ سکتے ہیں. بٹ اگر کوئی انسان, میں آپ کہتا ہوں بسعد, مجھے یار جو ہے نا شفا چاہیے برو, میں بیمار ہوں, آپ حی ہیں, حاضر ہیں, حاضر بھی ہیں, بٹ قادر ہیں شفا دینے پہ, قادر نہیں ہے شفا دینے پہ. کوئی شخص اپنی قبر میں موجود ہے سامنے, بے شک وہ اللہ کا ولی ہے, اور ہم اللہ کے اولیاء کی قدر کرتے ہیں, اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اس کی زبان چلنا بند ہو جائے جو اللہ کے اولیاء کی قدر نہیں کرتا. لیکن جو اسے اولاد مانگ رہے ہیں یا شادی کروانے, یا شادی کروا دیں پیر صاحب میری, رشتہ کروا دیں, تو وہ حی بھی نہیں ہے, حاضر بھی نہیں ہے, اپنی قبر میں موجود ہے, اور قادر تو بالکل بھی نہیں. اچھا, بڑے نا دقیق معاملہ ہے, ایک بڑا ہلکا سا لائٹ سا پردہ ہے. مثال کے طور پہ جی, میرے پاس برانڈ نیو گاڑی ہے, میں نے ابھی شو روم سے نکالی ہے, اور میں نے ایک پرٹیکولر جگہ میں ٹریول کرنا ہے. فار انسٹنس میں نے فیولنگ کروا لی ہے, آئی ایم گڈ ٹو گو ناؤ. اب دیکھیں نا, یہ دل کا معاملہ ہے, التقویٰ ہاں ہونا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار میری برانڈ نیو گاڑی ہے, بی ایم ہے, مرسیڈیز ہے, میں نے یہاں سے ایکسلریٹ کرنا ہے اور میں 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اگر میرا بھروسہ گاڑی پہ ہے, اس کے نیو ٹائرز پہ ہے, اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے, دین دیر از اے بگ کوسچن مارک. گاڑی میں نے لے لی ہے, میرے پاس وسائل سارے ہیں, لیکن میرا توکل, میرا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. اور سلف کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ, ان میں سے ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے نا, ڈاکٹرز کو بلاتے تھے, ڈاکٹرز جو ہے نا میڈیسن لکھ کے دیتے تھے. بیفور ٹیکنگ دا میڈیسن, وہ میڈیسن کو نا پھینکتے تھے نیچے کہ تیرے اندر شفا نہیں ہے, پھینکتے تھے زمین پہ, اس کو ڈسٹی کر کے پھر وہ لیتے تھے. میننگ کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ قرآن امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, جی جب ایسا رب ہمارے پاس ہے تو میں کیوں کسی کے دربار پہ لائنوں میں کھڑا ہوں اور میں کہوں کہ وہ مجھے شف کر دے. اور میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, نہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ کچھ, ہاں جی کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے, چلو یہاں سے, ہاں جی کیا, یعنی سبحان اللہ. یہ لوگوں, وہی بات آپ کی والی بات ہے کہ لوگوں پہ حیرانگی ہے یار. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, بالکل کہ جب میں بیمار ہوں تو مجھے شفا کون دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سورہ فاتحہ جیسی دعا ہمارے پاس ہے, یہ رقیہ بھی ہے, یہ دعا بھی ہے, یہ ہر چیز ہے. جب فلک ناس ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر بہت بڑا کوئی اسپریچول مسئلہ ہے, ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم ایکسٹرنل ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم, کر سکتے ہیں. بٹ میں کہہ رہا ہوں آتھینٹک سورس کے پاس جائیں, جو زبان پہ کچھ پڑھ کے, لپسنگ کر کے, مرمرنگ کر کے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ پہ شف نہ کر دے. جو ایکس وائی زی, قارون, شیطان, حمان کا, میں نے آج تک جتنے تعویذ کھولے ہیں برو, جتنے تعویذ میں نے کھولے ہیں آج تک, اس میں نے دیکھا جادو تھا, نیومیریکل. ایسے ہے نا, دیکھیں تعویذ ہے نا, اس میں
باکسز بنے ہوئے ہیں, کچھ میں کیا لکھا ہوا ہے, کچھ میں نمبر. اچھا, نیومیریکل میجک از دا موسٹ بہت ڈینجرس میجک ہے. اس کی کوڈنگ کرنا آسان ہے کہ آپ نے 7 کو 8 سے پیئر کیا یا 8 کو 6 سے پیئر کیا ہے, بٹ ڈیکوڈنگ کرنا بڑا مشکل ہے اس کو. یو کی ناٹ نو کہ اس میں کلمات کیا لکھے ہوئے ہیں. برو یہاں پہ قارون, شیطان, حامان, اچھا بیچ میں آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے, اعوذ باللہ بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے, اور سبحان اللہ. دیکھیں زمزم میں بھی شفا ہے. اب دیکھیں تعویذ کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم ان کو بتائیں لوگوں کو کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی تعویذ میں اللہ کا نام ہی تو لکھا ہوا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاورز کو تعویذ میں لمٹ کر دیا. واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ اب میں تعویذ نہیں پہنوں گا تو مجھے کوئی نہیں بچائے گا. میں اپنے دور جاہلیت میں نا میں ایک نا چین پہنتا تھا, اچھا سلور چین تھی, اس میں نا اس کے اینڈ پہ آیت الکرسی کا نا ایک پینڈنٹ تھا سے. اچھا برو آنیسٹلی بتاؤں, جب وہ میرے گلے میں نہیں ہوتی تھی نا, آئی یوزڈ ٹو فیل ویری انسیکیور اینڈ آئی ہیڈ ٹرسٹ ان دیٹ آیت الکرسی وہ جو تھا. اور جب میں نہیں ہے, یعنی اس نے میرا رب سے توکل چھین کے اپنے پہ توکل کر لیا تھا. سو میں نے اگر وہ کڑا نہیں پہنا ہوا یا میں نے وہ تعویذ نہیں پہنا ہوا, اف آئی فیل انسیکیور آئی ہیو فیتھ ان دیٹ اینڈ ناٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹس اے بگ کوسچن مارک آن یور توکل. اب دیکھیں نا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ حدیث کے بارے میں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں. بالکل. اور اسکالرز کہتے ہیں اسے مراد تعویذ ہے. ہاں, اور ایک حدیث میں شرک الفاظ بھی آتے ہیں. خیر ہر تعویذ شرک نہیں ہوتا, بدعت بھی ہوتی ہے اور ایکس وائی زی, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی جو ہے نا تعویذ نہ پہنا اور صحابہ نے بھی نہیں پہنا. ہاں کچھ کیسز میں آتا ہے کہ صحابہ نے کچھ کیا, لیکن وہ اٹ واز, میں آج کل بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اٹ از میجک. آپ کھول کے دیکھیں, ابھی بھی آپ کے پاس تعویذ ہے, آپ وضو کریں, آیت الکرسی پڑھ کے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے, فلق ناس پڑھ کے, آپ اس کو گلوز پہن کے ذرا کھول کے دیکھیں. یا تو قرآن کی آیات لکھیں گے تو وہ مینسٹرل بلڈ سے یا یورین سے یا گندگی سے, اور پھر اس میں جو ہے نا 786 بائی دا وے 786 ہرے کرشنا ہرے رام, اٹس ناٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, یہ اس کا عدد ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی نے کبھی 786 نہیں لکھا اپنے زندگی میں, حالانکہ پتہ تھا کہ فلاں جو بادشاہ ہے وہ اس کو پھاڑ کے ہی پھینک سکتا ہے, اور پھاڑ کے پھینکا بھی صحیح, لیکن آپ نے بسم اللہ کیا اور کہا نا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا, اس نے اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا. تو زمزم کو پینے میں شفا ہے, لٹکانے میں نہیں ہے. قرآن کو پڑھنے میں شفا ہے, لٹکانے میں نہیں ہے. شہد کو بھی پینے میں شفا ہے, لٹکانے میں نہیں ہے. تو اس چیز سے نکلیں. دوسری چیز جو فائنل وہ یہ ہے کہ ٹرائی کریں کہ جو لوگوں کے پاس جانا ہے نا, اور لوگوں سے ہر ٹائم یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, آپ میرے لیے دعا کریں, میں پرسن سمجھتا ہوں دس اگینسٹ توکل. ہاں کوئی نیک شخص ہے, آپ کی والدہ ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, کوئی عالم دین ہے, آپ اس کو تو کہیں. اور وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے, دیکھیں وسیلہ بالکل ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, قرآن میں وسیلے کا کہا گیا ہے, 25 دفعہ منع بھی کیا گیا, 2 دفعہ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو زیادہ دفعہ منع کیا گیا. اور جو وسیلہ کا کانسیپٹ اسلامک ہے, بٹ وہ جو وسیلہ ہے نا وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے خوبصورت نام ہے, اس کا وسیلہ برو بتانا. دیکھیں ہمیں یہ بتانا چاہیے, فار ایگزامپل اف یو ہیو اے ڈاؤٹ ان اے پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ, آپ کو کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ گئی, وسیلہ. پرابلم یہ ہے کہ واٹ وی تھنک ایز پاکستانیز یا اردو اسپیکنگ, اچھا جو اردو میں وسیلہ ہم کہتے ہیں, عربک میں بھی وسیلہ یہ ہوگا. دس از ناٹ دا کیس. عربک میں وسیلہ ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ, اچھا جی اگر آپ نے پتہ کرنا ہے وسیلہ کیا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ کو نہیں پتہ, جو اہل ذکر ہیں, نالجبل ہیں, ان سے پوچھیں. آپ تفاسیر اٹھائیں, شیخ سعدی ہیں, طبری ہیں, مختلف یعنی مفسرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے ہیں ان کے تھرو اللہ تعالیٰ کے قریب جاؤ. میننگ نماز پڑھو, فرائض ادا کرو, آپ روزے رکھو, چیریٹی دو, عمرہ کرو, حج کرو. دس از ہاؤ یو کین گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ مطلب ہے وسیلے کا. اچھا لوگوں میں نا یہ بھی ایک کنفیوژن ہے بڑی. پیپل سے کہ جی آپ دیکھیں جب ہم اذان سنتے ہیں تو دیکھو دعا میں ہمیں یہی تو بتایا جا رہا ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ, کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے محمد کو وسیلہ بناؤ. اینڈ سبحان اللہ, دین اگین یہ اس کو جہالت کہہ لیں, اگنورینس کہہ لیں کہ پتہ نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ حدیث ہے, اوتھینٹک نریشن ہے, امام احمد نے جو ہے انہوں نے نریٹ کیا ہے کہ وسیلہ دس از دی ہائیسٹ اسٹیشن ان جنہ, پیراڈائز, اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش ہیں, اور یہ ایک ہی شخص کو ملے گا. جی, اور انہوں نے فرمایا کہ اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں. اور تم اگر اذان کے بعد یہ دعا پڑھو وہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ, تو تمہاری شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی, جی, میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو دس از واٹ اٹ مین. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آئی ایم بیشنگ اینی ون, یہ یو آر بیشنگ پیپل. نہیں برو, بیشنگ کی بات نہیں. دیکھیں میں کوئی پرسنل لیول پہ بات نہیں کر رہا ہوں, اصلاح کر رہے ہیں برو, اصلاح کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کوئی ایسا بیش بہت کرتے ہیں لوگوں کو, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی ون, ٹو بی ویری آنیسٹ. دیکھیں یہ اگر کوئی میری اصلاح کرے, وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ انف ٹو ٹیک دیٹ کرٹیسزم. اگر وہ صحابہ ہمارے فرق پتہ کیا ہے برو, صحابہ جو تھے نا وہ کرٹیسزم لیتے تھے اور پریز کو ریجیکٹ کرتے تھے, اور ہم لوگ پریز کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برو, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اسٹرانگ بنائے. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اسٹرانگ بنائے. اللہم لا تؤاخذنا بما یقولون. تو ہاں, وسیلہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, سو وسیلے کے جو 3-4 ٹائپس ہیں, ایک آپ نے کہا نیک اعمال کا وسیلہ, اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ. اچھا, جو نیک اعمال کر کے بھی وسیلہ ہے, اور جب دعا کرنا تو اپنے نیک اعمال کا ذکر کر کے اللہ سے دعا قبول کروانا بھی وسیلہ ہے. جی, سورہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ 3 بندوں کا واقعہ پھنس گئے تھے نیک اعمال کا. یار اگر وہ میں نے عمل کیا اپنے ماں باپ کے لیے, میں صحیح رات کھڑا رہا کھانا کھلانے کے لیے, تو اگر وہ عمل تیرے لیے تھا تو کائنڈلی میری دعا قبول فرما لیں. تو وہ تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا. اچھا, بہت بہترین وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کے صدقے, یہ انوویشن اور بدعت ہے. وسیلہ اللہ کے نبی کا دینا چاہیے, بٹ کیا ہے وہ اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود پڑھ کے. اب آپ دیکھو نا, الحمدللہ بھی رمضان آنے لگا ہے, اور رمضان میں جو روزے کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ دیکھیں نا, بیچ میں کلبڈ ہے ایک آیت, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے اینڈ آئی وانٹ, یہ میری ریکویسٹ ہے کہ سب جا کے مصحف کھولیں اور یہ آیت خود پلیز ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اے نبی, 186 نمبر آیت ہے. ہاں جی, جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان کو کہیں کہ وہ آپ کے پاس جائیں, آپ سے دعا کریں, یا آپ کے تھرو میرے ساتھ آئیں, میرے سے دعا مانگی. نہیں, فَإِنِّي قَرِيب, سبحان اور قل بھی نہیں کہا, he becomes direct. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں, he said فَإِنِّي, direct intervention. اور سبحان اللہ, these are some of the benefits which I think I have taken the benefits. کہ دیکھیں اردو میں قریب کہنا, عربک میں قریب کہنا فرق ہے برو. When you say قریب in Arabic, it means I am very near. میں بہت قریب ہوں. Similarly, when you say رحیم, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل ہیں. تو قریب اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہی ایویڈنس کافی ہے کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو, اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. and بار بار اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے ہیں. so what we have to do is we have to get back to the Quran and Sunnah inshallah. اور وہ دیکھیں, اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا جو لنگوٹیا یار ہے, میرا جو بیسٹی ہے, جس کو میں رات کے 2 بجے بھی کال کر سکتا ہوں, وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے, ٹھیک ہے, بنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر بن گیا ہے تو میں کتنا سیکیور فیل کروں گا جب مجھے پولیس روکے گی. میں کتنا سیکیور فیل کروں گا کہ جب مجھے کچھ یعنی مسئلہ ہوگا, میرے ٹیکسز پھنس جائیں گے, میرا کوئی وہ کہتا ہے کہ یار تہا تو نے مجھے حکم کرنا ہے بس, پھر دیکھ میں تیرے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آئی فیل سیکیور. ہاں, وائی ڈونٹ وی فیل سیکیور وین وی ہیو رب العالمین, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی وسیلہ ہم تلاش کرنا چاہیے ہمیں, نیک اعمال کا وسیلہ, اللہ کے ناموں کا وسیلہ, اللہ کے نبی درود بھیج کے وسیلہ, اس طرح کے مختلف جو وسائل ہیں. لیکن کسی کے دربار پہ جا کے لائن میں کھڑے ہو کے اس کے 1 سیکنڈ کے شف کو لینے کے لیے, جو آپ کو پتہ بھی نہیں وہ پڑھ کیا رہا ہے, جس کی کچھ عرصہ پہلے داڑھی بھی نہیں تھی, اور وہ کلیمز کیا کرتا ہے کہ میں کبھی سوتا نہیں ہوں. ہی کلیمز دیٹ. جو لوگ رب کی ڈیوٹی چاہتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے, پھر ان کو پاسبل نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی آئیں میرے ساتھ ملے, آپ کو مجھے نیند نہیں آئی دیکھی, بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا میں اللہ کا ولی ہوں, بٹ ان کے سامنے ان کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب جس کا جوتا اتنا اسٹرانگ ہو کہ جنات کو بھگا دے, اور ان کا جوتا اٹھائے ہوئے اور پیر صاحب کھڑے ہو کے نا خوشی سے, جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے, وہ اس وظیفے میں نہیں ہے.
اور ویڈیوز دیکھ لیں آپ کے, وہ کہتے ہیں ہاں جی پھر آخر تو میں اللہ کا ولی مل گیا, آخر یقین آ گیا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں. اینڈ دین ہی کلیمز کہ میں 3000 پیشنٹ ایک دن میں دیکھتا ہوں. میں تقریباً نارمل رینج میں 3000 سے زائد بندوں کو ایک روز میں چیک کرتا ہوں. 3000 سے زائد. You do the calculations. How much money he would be earning. منی تو خیر ہے, لیکن وہ 3000 پیشنٹس آپ کتنے, یعنی آدھے 30 سیکنڈ میں ایک پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ واش روم نہیں جاتے کیا, یا کھاتے پیتے نہیں ہیں کیا وہ, یا وہ سوتے نہیں ہیں کیا؟ سوتے تو خیر بائی دا وے نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو سوتے ہوں گے یار, وہ انہوں نے کلیم کیا ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, یعنی اور ایک شخص جو مال لوگوں سے لے رہا ہے اور اپنے تجوری میں ڈال رہا ہے, اور کپڑے اتنے لیوش پہن رہا ہے, اور BMW میں ٹریول کر رہا ہے, یعنی برو بڑے بڑے لوگ آئے سبحان اللہ, they used to claim کہ وہ کیا ہے, فرعون آیا, نمرود آیا, where are these people now? اور میں آپ کو بتاؤں برو, once you have tawakkul in Allah, wallahi you'll have wonders. اب دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام, ان کے سامنے آگ تھی, ان کو یہ پتا تھا کہ میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جل جاؤں, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی میریکلی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, انہوں نے کسی کو نہیں پکارا. He never said کہ ہمارے جو جد امجد ہیں آدم علیہ السلام, ان کے صدقے ہمیں بچا لے. No, he never. اور ایک بڑی مشہور ضعیف حدیث ہے, اس کا somehow اس کا الفاظ ایسے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا اور ان کو زمین میں بھیج دیا گیا, تو انہوں نے یا جو توبہ کی تو انہوں نے اللہ کے نبی کا وسیلہ دیا. فیبریکیٹڈ, ضعیف ایسی بات, ٹھیک ہے, کوئی ایسی جو ہے نا حدیث موجود نہیں ہے. سو گائز, گیٹ یور دین اسٹریٹ یار, اپنے دین کو لرن کریں, اللہ رب العالمین کو پکاریں, جب بھی بیمار ہوں, جب بھی مشکل میں ہوں, اللہ کو پکاریں, ٹھیک ہے. یس, ڈاکٹر کے پاس جانا ٹھیک ہے, کوئی اسپریچول مسئلہ ہے تو کسی عالم دین سے مشورہ لینا, کسی سے دم کروانا جو اس کا نیکی ثابت ہے, وہ ٹھیک ہے. بٹ ایسے ڈوبیس لوگوں کے پاس جانا جو زبان سے آپ کو نہیں پتہ کیا پڑھے ہیں, اور آپ کو شف کر کے جو ہے نا کلیم کرتے ہیں کہ ہم شفا دیتے ہیں, اور ویڈیوز بنوا رہے ہیں ان کی آنکھوں سے کیل نہیں کر رہے ہیں XYZ. پلیز ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں, اپنا دین نہ بیچیں, اور اپنے ایمان کی پرواہ کریں. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. دیکھیں ہمارا دین بڑا زبردست دین ہے, بندے نے چاہے جتنے مرضی گناہ کیے ہوئے ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ از ویٹنگ فار یو کہ میرا بندہ کب توبہ کر دے. تو یہ بھی جو بھائی ہیں جو یہ اس قسم کے کام میں تھے, یو اسٹل ہیو اے ڈور آف توبہ. آپ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. اف دیر از اینی پرابلم, فار انسٹنس کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ, فقول لہ قولا لینا, کہ نرم بات کرو, تو ہمارا اتنا برا موسیٰ کین بی سینٹ ٹو فرعون. سبحان اللہ. حق خطیب صاحب بھی واپس آ سکتے, آپ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے. پلیز ڈونٹ تھنک تو یہ میں نے آج تک بہت جادو کر لیا, گناہ کر لیا, یا XYZ کر لیا, ٹھیک ہے, جتنے بھی گناہ ہو گئے تو میرا بھی واپس نہیں. ہمارا دین اتنا کمال ہے یا اخی, واللہ ونس یو ریڈ دی سیر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو حضرت عبداللہ ہیں, جو عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں, اچھا جو والد ہیں وہ رئیس المنافقین ہیں اور بیٹا صحابی ہیں. اب صحابی آفٹر آل ہی از اے سن, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پلیز آپ جنازہ پڑھائیں میرے والد صاحب کے لیے. اور پھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا بھی دے دیا, یعنی ان کے لیے. عمر بن خطاب, سبحان اللہ, اٹس امیزنگ نریشن. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ان کو نا تھوڑا سا رسول اللہ کو ایسے سائڈ پہ جو ہے نا ٹچ کرتے, کہتے ہیں یا رسول اللہ فعل کذا و کذا, یہ شخص یہ بھی کرتا تھا, اس نے تو کبھی بہت آپ کو مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ فلاں فلاں. رسول اللہ ہی اسمائلڈ, کہتے ہیں اے عمر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. اینڈ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم, یو نو واٹ ہی سیڈ, ہی سیڈ کہ اے عمر یا ابن خطاب, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں 71st ٹائم استغفار کروں اس شخص کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, تو میں وہ ضرور کروں گا. بالکل سی بات. This was the reaction of Rasul Allah for the munafiqeen, رئیس المنافقین. So what we have to do is we have to pray for our brothers. اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس نے جی قرآن کی کو پڑھنے کے بعد جو مفسر قرآن ہے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تعویل, جس کو دین کی سمجھ دے, اس کو تعویل یعنی تفسیر کا نالج دے. وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین نے تو قرآن میں ان لوگوں کو بھی گناہوں کی توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہیں.
اللہ اکبر. رب العالمین نے تو ان لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دعوت دی جنہوں نے کہا کہ ہم غنی ہیں اور رب فقیر ہے. اللہ اکبر. رب نے تو ان کو بھی توبہ کی دعوت دی جس نے کہا انا ربکم الاعلی. اللہ اکبر. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم. وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے اور استغفار نہیں کریں گے، رب بہت معاف کرنے والا ہے. اب میں سبحان عبداللہ بن عباس آگے کیا کہتے ہیں، ہی سیز کہ جو شخص جتنے گناہ کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب اس سے معاف نہیں کرے گا، ہی ہیز ڈس بلیوڈ ان کتاب اللہ. اللہ اکبر. اس نے قرآن کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق پہ قائم رکھے، اور بے شک اگر ہم سے چھوٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اور کبیرہ بھی ہو جاتا ہے انسان سے، اللہ معاف کرے، بٹ کوشش کریں توحید کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ توحید دین کی اساس ہے، یہ رأس الایمان ہے، یہ ہیڈ ہے، پلر ہے ہمارے اسلام کا. اینڈ یو نو کبھی کبھار کچھ ایسی حدیث ہوتی ہیں آن دا فیس آف اٹ آپ کہتے ہیں کہ اتنا آسان ہے. میننگ رسول اللہ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. A person might think is it that simple کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں، یہ ساری زندگی جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے توحید کے اوپر کہتے تھے، بالکل شرک نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. سو دس از دا پری ریکوزٹ. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ once you are dying and you are uttering such statement لا الہ الا اللہ انشاءاللہ you will enter paradise انشاءاللہ. تو جو مرضی کر لینا، جو مرضی کر لینا، بٹ توحید میں کمپرومائز نہ کرنا، اور اپنے عقیدے کو بچا کے رکھیں اللہ کے حکم اور فضل سے اور اللہ کی توفیق سے، اور اپنے توحید کے بارے میں بہت کانشیس ہوں، اپنا ریڈار بہت سینسٹیو رکھیں اور پڑھیں انشاءاللہ. آج کی بات ارادہ کریں کہ میں رب کی توحید کے بارے میں انشاءاللہ سیکھوں گا، چاہے وہ ربوبیہ ہو، الوہیہ ہو یا اسماء و صفات ہو انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم ایوری ون. may Allah bless you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.